احمد جاوید صاحب نے، تو میرے پاس تشریف لائے یہ مقدمہ لے کے اپنے ہی ایک، کیونکہ ان سے میری بھی بہت دوستی تھی دونوں بزرگوں سے، تو انہوں نے یہ بیان کیا، تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ تو صوفی آدمی ہیں، تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا۔ ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھیں۔ آپ کے فالوورز، آپ کے قارئین، آپ کے سامعین آپ سے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا فرشتادہ ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کا دشمن جہنمی ہے۔ ملاحظہ ہو روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 62۔ یہاں ان کے فالوورز ان سے بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا حضرت بایزید بستامی، حضرت شبلی بغدادی، جناب ابن عربی، جناب شہاب الدین سہروردی، امام غزالی، مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے آپ نے نام لیے اور ان کی عبارتیں پیش کر کے ان کے خود ساختہ مفہوم پیش کیے، کیا انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا فرشتادہ کہا؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ وہ خدا کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور ان پر ایمان لاؤ، جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنمی ہوگا؟ اگر انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے اور یقیناً نہیں کہے تو اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ ان اکابر کا غلام قادیانی کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے جب ان اکابرین امت کے لیے یہ الفاظ استعمال کر لیے کہ انہیں مجرم قرار دیا جائے اور قادیانی کے ساتھ کھڑا کر کے ان سب کا ایک ہی وقت میں فیصلہ ہونا چاہیے، تو اب آپ بھی کوئی مقدس چڑیا نہیں ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ کے فالوورز، آپ کے قارئین، آپ کے سامعین بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ پہلے اپنی پوزیشن تو واضح کریں، اپنی شخصیت کے بارے میں بتائیے کہ کیا آپ غلام قادیانی کو خدا کا فرشتادہ مانتے ہیں؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے؟ کیا وہ جو کچھ کہتا ہے آپ اس پر ایمان لاتے ہیں؟ اگر آپ اس پر ایمان لاتے ہیں تو آپ اور غلام قادیانی ایک صف میں کھڑے ہیں، تو آپ کے اور غلام قادیانی کے بارے میں ایک ہی وقت میں اکٹھا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور اگر آپ اس کو ایسا نہیں مانتے تو پھر وہ آپ کو جہنمی قرار دیتا ہے، اور آپ کسی ایسے شخص کا دفاع کر رہے ہیں جو آپ کو جہنمی قرار دیتا ہے۔ آپ کے فالوورز اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ چینل پر تشریف لائیں، آپ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ ان اکابرین امت کی پوزیشن واضح ہے، آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ کن کی صف میں کھڑے ہیں اور کن کا اکٹھا فیصلہ ہونا چاہیے۔ موصوف میڈیا اسکالر کے فالوورز بجا طور پر ان سے تیسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے بارے میں یہ کہا ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جن کی طرف ہر مسلمان محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ مجھے قبول کرتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے، مگر کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لائی ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ گویا وہ اپنی کتابوں اور اپنی دعوت کو قبول نہ کرنے والوں کو کنجریوں کی اولاد قرار دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547 صفحہ 548، یہ عبارت آئینہ کمالات صفحہ 547 میں موجود ہے، اور قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلے پر بحث کی سرکاری رپورٹ میں یہ صفحہ نمبر 642، 643 اور 830 پر درج ہے۔ یہ بات جب پارلیمنٹ میں مرزا ناصر کے سامنے پیش کی گئی تو اس سے بھی اس کا کوئی معقول جواب نہ بن پایا، وہ پارلیمنٹ کو مطمئن نہ کر سکا۔ اگر مرزا ناصر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبران کو مطمئن نہیں کر پایا تو یہ موصوف میڈیا اسکالر ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ انڈور بیٹھ کر بہت بڑے بڑے دعوے کریں؟ کیا وہ مرزا ناصر سے کوئی بڑی شخصیت ہیں جو غلام قادیانی کا پوتا ہے اور اس کا تیسرا مزعومہ خلیفہ ہے؟ اب یہاں پر ان کے فالوورز ان سے بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں، کیا حضرت بایزید بستامی، شبلی بغدادی، ابن عربی، شہاب الدین سہروردی، امام غزالی، مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جو ان کی تصدیق
کرتا ہے، جو ہماری اس دعوت کو قبول کرتا ہے اور مانتا ہے وہ تو صحیح ہے، اور جو نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اگر انہوں نے نہیں کہا اور ہرگز نہیں کہا تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ غلام قادیانی کی دعوت اور ہے، ان حضرات کی دعوت اور ہے۔ آپ نے ان اکابرین امت کو غلام قادیانی کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا کرنے کی جو ناکام کوشش کی ہے، علمی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں اس میڈیا اسکالر کے فالوور ان سے بجا طور پر یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب جب آپ نے امت اسلامیہ کی ان جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں اتنی بڑی جسارت کر لی اور انہیں غلام قادیانی کے ساتھ کافر ہونے کا مطالبہ کر دیا اور انہیں مجرم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا اور یہ کہا کہ ان سب کے بارے میں ایک ہی وقت میں فیصلہ ہونا چاہیے، تو آپ بھی کوئی مقدس چڑیا نہیں ہیں کیا؟ وہ آپ کے بارے میں یہ پوچھ سکتے ہیں؟ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ کیا آپ غلام قادیانی کی دعوت اور اس کے مشن کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی کتابوں کو مانتے ہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر آپ اور غلام قادیانی ایک صف میں کھڑے ہیں، تو غلام قادیانی کے بارے میں اور آپ کے بارے میں ایک ہی وقت میں فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اور اگر آپ غلام قادیانی کی اس دعوت کو نہیں مانتے تو وہ آپ کو کنجریوں کی اولاد کہتا ہے۔ کیا آپ ایسے شخص کا دفاع کر رہے ہیں جو آپ سمیت پوری کی پوری امت مسلمہ کو کنجریوں کی اولاد قرار دیتا ہے؟ آپ چینل پر آئیے اور اپنی پوزیشن واضح کیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کن کی صفائی پیش کر رہے ہیں، آپ کن کا دفاع کر رہے ہیں، آپ کن کی وکالت کر رہے ہیں، آپ کن کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ گیند آپ کے کورٹ میں ہے، آپ تشریف لائیں اور اپنی پوزیشن واضح کریں۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون